السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں سورۃ الدخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، انا كنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا كنا مرسلین، رحمة من ربک انه هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، بل هم فی شک یلعبون، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یغشی الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان۔ الدخان جو ہے یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا مطلب ہے دھواں۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے جو ہے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں بار بار آتا رہا نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا وہ بڑا ہی بابرکت ہے، پھر جو ہے وہ آیا کہ کتاب جو ہے یہ بڑی بابرکت ہے، پھر کہا اس کتاب کو جس رات میں نازل کیا گیا نا وہ بھی بڑی خیر و برکت والی رات ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور ان راتوں کے اندر خاص اہتمام کرنا، اور یہ رات جو ہے یہ پھیرائی جاتی ہے ان راتوں کے درمیان، 21ویں کی رات ہو گئی، 23ویں کی رات ہو گئی، 25ویں کی رات ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ 27ویں کی رات ہو گئی، 29ویں کی رات جو ہے وہ ہو گئی۔ تو ان راتوں میں جو ہے وہ اس کو تلاش کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر، اور ہر سال جب انسان کی زندگی میں رمضان آتا ہے تو اس رات کو تلاش کرنا اور اس کے اندر سے خیر و برکت سمیٹنا، وہ جو ہے وہ خوش قسمت ہی ہوتا ہے جو کہ اس کو سمیٹ پاتا ہے، اور جو اس راز کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر و برکت اور جو بھلائی ہے اس سے محروم رہتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو لہٰذا کیا کہا گیا؟
پر یہ جو رات ہے یہ بھی خیر و برکت والی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی اس لیے ہم نے جو ہے یہ کتاب نازل کی تاکہ انسان کو ڈرایا جائے کہ ساتھ کیا انجام اس کا ہونے والا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف جو ہے وہ نہ پلٹا۔ یہ وہ رات تھی جس میں جو ہے وہ ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ ہر فیصلے کا حکم جو ہے وہ صادر فرماتے ہیں۔ کون سے فیصلے؟ یعنی انسان کی زندگی کا فیصلہ، اس کی موت کا فیصلہ، کون کون دنیا میں آئے گا، کون کون یہاں سے رخصت ہوگا، کس کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کس کی زندگی میں کیا پریشانی کیا مصیبت آئے گی، کس کو کون سی جو ہے وہ بڑی بیماری آن لے گی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ فہم و فراست، یعنی اس سال میں یہ عقل کے کتنے فیصلے کرے گا، کتنی جو ہے وہ اس کو عقل دی جائے گی، وہ بھی اس کا ڈیسیجن بھی اس رات میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بے بسی بھی، یعنی کہ انسان کو جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور اس میں اس انسان کو جس قسم کی کیفیت سے گزرنا پڑے گا، اس کا فیصلہ بھی اسی رات کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو عبادت کے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کچھ راتیں ہیں جن کی خاص طور پر بڑی فضیلت ہے، اور ان راتوں میں عبادت کی ایک رات جو ہے وہ یہ والی رات اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور جیسے پیچھے میں بات کر رہی تھی کہ یہ آخری راتیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آخری عشرہ ہے اس کی ہر رات میں عبادت جو ہے، اگر آپ تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو، جیسے کہ آپ لوگ جاگ ہی رہے ہوں گے، تو جو نہیں جاگ رہے وہ بھی تھوڑا سا اگر کچھ دیر سو لیں اور باقی ٹائم جو ہے وہ جاگ لیں، تاکہ نیند بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے اور آپ کی عبادت بھی جو ہے وہ شمار ہو جائے۔ اور عبادت کے لیے اس میں خاص طور پر ذکر اذکار بھی ہیں، اور جو ہے وہ مختلف دعائیں بھی ہیں، استغفار کی آپ جو ہے وہ جتنی کریں، پھر اس کے علاوہ قرآن پڑھنا بھی جو ہے وہ نفع و فائدہ دیتا ہے، پھر اس رات کے اندر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات دینا بھی۔ تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس رات میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ اس کے لیے یعنی کیا اپرچونٹیز جو ہے وہ آپ اس کو اویل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس رات کے اندر ہم ہر فیصلہ کرتے ہیں جو صادر کرتے ہیں وہ ہمارے حکمت سے حکیمانہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے لیے دی بیسٹ ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یعنی رسالت اور پیغمبری جو آئی یہ اللہ کی رحمت، اور جو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ بھی کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، کائنات کے ہر شخص کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا مالک جو ہے وہ بھی کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ اگر تم لوگ جو ہے وہ واقعی یقین رکھنے والے ہو اور کوئی معبود اس کے سوا جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یعنی یہ اس کے اوپر تمہیں یقین کر لو، یہ اگر یقین کر لے اگر انسان اس کے اوپر، تو اس کے لیے باقی اس کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے پھر مشکل نہیں رہتی۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، یعنی تمہارے باء و اجداد کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، وہی اس کے حکم سے واپس اس کے یہاں پہنچے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں جو ہے وہ پڑے کھیل رہے ہیں، کنفیوزڈ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ واپس نہیں آتے اور اپنے ہی کاموں میں مشغول ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری جو ہے وہ دھواں لیے ہوئے آئے گا، اور وہ لوگوں پر جو ہے، یعنی جب حشر ہوگا اور قیامت آئے گی تو اس کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، یعنی کہ ہم پر سے اس عذاب میں تھوڑا کمی کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، یعنی ابھی تو یہ اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو عذاب چکھنا پڑ رہا ہے، ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، لیکن جو ہی کہ ہم عذاب ہٹا دیں گے یہ پھر جو ہے اپنی اسی قسم کی جو ہے وہ غفلتیں کرنے لگیں گے، وہی غلط کام کرنے لگیں گے، اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ انسان کی فطرت کا پتہ ہے، اور ہر انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا، اسی لیے اس کو واپسی کا پلٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور ان کی جو ہے وہ غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، یعنی واضح نشانیاں لے کر آیا تھا، اس کی گواہی جو ہے وہ پہلے انبیاء اور کتابیں جو ہے وہ دے رہی تھیں، اور یہ تو اس کی طرف جو ہے وہ ملتفت نہیں ہوتے، اس کی طرف انٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اس کے پاس ہی نہیں جاتے، اس سے محبت ہی نہیں کرتے، اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا جو ہے وہ باغلہ ہے، یعنی کہیں سے پڑھ کر آتا ہے اور ایسی جو ہے وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عذاب ہٹائے دیتے ہیں، یعنی یہ باتیں جو کر رہے تھے نا، جب ان کو عذاب میں پکڑا گیا ان وجہ سے، تو ان کا حال پھر کیا ہوگا کہ تم لوگ جو ہے پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، یعنی اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں، اور جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب، اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم تم سے جو ہے وہ انتقام لیں گے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو چوائس دے رہا ہے، صبر کے ساتھ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے
ایک دن بادشاہی اپنے ہاتھ میں لے گا اور انسان جو کچھ کر رہا ہے نا پھر اس کو جو ہے اس کا انجام دیکھنا پڑے گا. تو اس دن کے آنے سے پہلے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, یہی اس کے حق میں بہتر ہے. ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں, یعنی ان کے پاس بھی رسول آیا, اللہ کی نشانیاں آئیں, کتاب آئی, اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک نہایت شریف رسول آیا تھا, انتہائی جو ہے درگزر کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام ان کی کتنی باتوں کو جیسے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور جیسے ان کو تکلیفیں دیتے تھے, تو کیسے انہوں نے شریفانہ طریقے سے ان کو اگنور کیا اور ان کی باتوں کا جواب جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ نہیں دیا. اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, یعنی بنی اسرائیل کو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار جو ہے وہ رسول ہوں, یعنی اللہ کی امانت لے کر آیا ہوں, یعنی اس کا پیغام. اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, یعنی کہ اس کے حکموں کو مان لو. میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی سری سند پیش کرتا ہوں, یعنی مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور چند نشانیاں بھی دی گئی ہیں, اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر جو ہے وہ حملہ آور ہو. کیونکہ جب فرعون جو ہے وہ ان کے اوپر ان کو دھمکی دے رہا تھا نا کہ میں تمہیں جو ہے وہ قتل کرا دوں گا, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ جو ہے وہ میری حفاظت کرنے والا ہے, میں نے اس کی پناہ لے لیا, تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو, یعنی کہ پھر اگر مجھ پر ہاتھ ڈالا تو پھر بہت بری طرح شامت آئے گی تمہاری. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ یہ لوگ مجرم ہیں, اور کئی سال رہے ہیں فرعون کے درمیان یہ بنی اسرائیل کو لے کر, اور ان کے جواب میں جو ہے وہ اتنی تکلیفیں جو ہے وہ اٹھاتے رہے. آخرکار انہوں نے کیا کہا کہ یہ نہیں اب ماننے والے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, پھر انہیں جواب دیا گیا, ہم نے کہا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا اور سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, یہ سارا لشکر جو ہے وہ غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے, کیسی کیسی نعمتیں تھی جو اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی, بڑے ترقی یافتہ, اور وہ چھوڑ گئے اپنے پیچھے. اور کتنے ہی عیش کے سارا سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے, اور مزے کرتے ہوئے کیا کر رہے تھے, انجوائے کرتے ہوئے نافرمانیاں, انٹرٹینمنٹ ہی ختم نہیں ہوتی تھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. ان کے پیچھے سب سے کیا ہوا, دھرے کے دھرے رہ گئے, کوئی ان کے بعد وہاں پر بسا بھی نہیں. پھر یہ ہوا ان کا انجام, اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان کا رویا اور نہ ہی زمین, یعنی کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے انہوں نے دنیا کے اندر, لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی تھی, ہمدردی نہیں کی تھی, محبت نہیں کی تھی, کسی کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں تھی کہ ان کے جانے پہ روتا, کیونکہ انسان روتا کسی اوپر ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو جن سے محبت نہیں ہوتی آپ ان کی خبر سن کر افسوس تو کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. لیکن اگر آپ کو کوئی قریبی جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ روتے ہیں. تو فرمایا ان سے کسی کو محبت نہیں تھی, کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ نہ ان کے اوپر زمین روئی, نہ ہی زمین کی کوئی مخلوق کو اس کے جانے سے کوئی فرق پڑا, اور نہ ہی آسمان کی مخلوق کو, اور وہ ذرا بھی مہلت جو ہے وہ ان کو نہ دی گئی. اور اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے جو ہے وہ سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی. یعنی جب اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے فرمان برداروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, تو ایک حد کے بعد ان ظالموں کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی, جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے ہی اونچی درجے کا آدمی تھا, یعنی کسی حد پہ رکتا نہیں تھا. اور ان کی حالت, یعنی کہ بنی اسرائیل کی حالت, جو کہ غلام بنا کر رکھے گئے تھے, اور ان کی حالت جانتے ہو, ان کو اللہ نے دنیا کی دوسری قوموں کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی, یعنی ان کو اپنی پیغمبری رسالت کے لیے چنا, ان کے اندر رسول آئے, اور پھر ان کے ذمہ یہ لگا دیا گیا کہ پھر وہ اس کتاب کو لے کر باقی دنیا تک جائیں. یعنی علم جو ہے وہ ان کے اندر آئے. علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ جس کسی قوم کو اس کے لیے چنے, کسی فرد کو چنے, تو اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. تو ان کو چنا گیا تھا, اس لیے کہا ان کو ہم نے سب کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی تھی, ان کو پرائرٹی دی تھی, اور ان کو جو ہے وہ علم دیا تھا, اور انہیں جو ہے وہ ایسی نشانیاں دکھائیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, کہ ان کو جو ہے وہ ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں جو ہے وہ صریح آزمائش تھی, سخت آزمائش تھی, یعنی وہ بھی نعمتیں دے کر آزمائے گئے. علم بھی نعمت, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو نعمتیں ان کو حاصل ہوئی وہ بھی سب ان کے لیے آزمائی, کہ دیکھیں اب یہ کفر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں, یعنی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں, یعنی بس مر گئے تو مر گئے, اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو, یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یعنی اہل مکہ, ان کی تو نہ اپنی معاشی کوئی حالت ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے ارد گرد کی باقی جو ساری دنیا تھی وہ بڑی ساری بہت ڈیولپ تھی, رومن پرشین امپائر, اور عرب جو تھے ان کے اوپر نہ کوئی حملہ کرتا تھا, نہ اس سرزمین کو جو ہے وہ کوئی آتا تھا ان کے پاس, کیونکہ صحرا تھا, نہ کوئی اگنے کی چیز, نہ کچھ کھانے پینے والے, نہ پینے والے, اور جاہل اور گوار اور ظالم, اور کوئی جو ہے وہ ان کا نہ کوئی سیویلائزیشن ان کی. اب اسلام سے پہلے عربوں کی کوئی سیویلائزیشن ملتی ہے آپ کو؟ بالکل نہیں ملتی, کہ کوئی انہوں نے بڑی ترقی کی ہو.
بلکہ نومیڈک سے خانہ بدوش کبھی یہاں پر بیٹھے کبھی وہاں پر بیٹھے. یہ بہتر ہے یا طبا کی قوم کے لوگ؟ اس سے پہلے بڑے ٹرینڈی لوگ بھی گزرے ہیں جن کے پیچھے جو ہے وہ قومیں چلتی رہی ہیں، یعنی قوم سبا خاص طور پر ان کا نام جو ہے وہ طبا تھا، یعنی ان سے لوگ ان کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے. اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے جو ہے وہ ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یعنی ان کی ساری دنیاوی ترقی ان کے کوئی کام نہیں آئی. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں، یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر جو ہے وہ نہیں بنائی ہیں، ان کو ہم نے برحق جو ہے وہ پیدا کیا ہے. یعنی ان کا کوئی مقصد ہے پیدا کرنے کا. یہ سیر یہ نہیں کہ یہاں پر آ کر انسان کو انجوائے کرنا تھا تو انجوائے کرنے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں. بس وہ جس کام پہ لگے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت ہے، یعنی دنیا میں آنے کا بھی، یہاں سے جانے کا بھی، اور حشر کے میدان میں دوبارہ آنے کا بھی. اور فیصلے کا وہ دن ہے، اور وہ دن جب کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ اپنے کسی قریبی عزیز کے کام نہ آ سکے گا، اور کہ کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، یعنی ذرہ برابر بھی. اور نہ کہیں سے جو ہے وہ انہیں کوئی مدد ہی پہنچے گی سوائے اس کے، کس کو مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ جس کسی پر اللہ رحم کرے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور وہ زبردست اور رحیم ہے، یعنی قابو جب پانا اس کو اللہ نے کسی قوم کو یا کسی شخص کو، تو کوئی اس کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتا. اور وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا کہ پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا کہ جیسے کھولتا ہوا پانی. یا تانبا بھی اس کی جو ہے وہ ایک تشریح کی گئی ہے، جیسے تانبا کہ جیسے جو ہے وہ کیسے ابل رہا ہوتا ہے. کبھی کیٹل کو آن کرتے ہیں نا تو جو اس کی آواز ہے کبھی اس کو سنا کرے، کیسے اس کو سن کے ڈر لگتا ہے. اور یہ جہنم کے اندر ان کو اسی طریقے سے پیٹ کے اندر بھی باہر بھی یہی شو. استغفر اللہ. پکڑو اسے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، جہاں آگ جو ہے وہ زیادہ ہو، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. چکھ اس کا مزہ، بڑا ہی زبردست عزت دار آدمی ہے تو. آپ دیکھیں کسی جگہ پر اگر سکن جل جاتی ہے نا، اور کبھی اچانک اسی جلی ہوئی سکن کے اوپر ٹیپ پر گرم پانی پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. اور کہاں کہ آگ بھی جلا رہی ہوگی، اوپر سے گرم پانی بھی، اور اوپر سے پیٹ کے اندر جو چیزیں وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح جوش کھا رہی ہے. استغفر اللہ. عذاب کے اوپر عذاب. اللہم اجرنا من النار. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے کہ تمہیں پکڑا ہی نہیں جائے گا، پوچھا ہی نہیں جائے گا دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہے ہو. خدا کی ترس لو، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، متقی لوگ، امن کی جگہ میں ہوں گے. ان کو پھر کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی فرسٹریشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، ہر چیز سے امن ہے. باغوں اور چشموں میں اور حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوئے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے فراغت کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے. یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے جو ہے وہ بیاہ دیں گے، یعنی کہ ان کے جو اسپاؤسز ہوں گے وہ بھی ان کی طرح کو خوبصورت. اور وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کر رہے ہوں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، یعنی دنیا میں جو ان کی موت آ چکی بس وہی موت، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی. بس دنیا ہی میں جو موت آ چکی سو آ چکی. اب اللہ اپنے فضل سے ان کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یعنی جہنم کا بھی اب کوئی خوف نہیں. یہی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے. اب یہ بات یہاں پر کیا کہی جا رہی ہے کہ جو قرآن ہے اس کو عربی زبان میں سمجھنا آسان ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ دوسری لینگویج ہوتی ہے نا تو ایک تھوڑا سا فیئر بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ زبان عربی اور خاص طور پر قرآن کی زبان، یاد رکھیے گا جو لٹریچر کی زبان ہے نا عربی کی، اور یا ان کی کلوکیل لینگویجز ہیں جو کہ عرب میں بولی جاتی ہیں، وہ ان کے ڈائلیکٹ اور اس چیز سے ڈفرینٹ ہے کہ جو قرآن کی عربی زبان ہے. یہ قرآن کی جو عربی زبان ہے یہ ان کی پوسٹ لینگویج ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ قرآن اس زبان کو جو ہے وہ ترقی حاصل نہیں ہوئی، یہاں پر فریز ہو چکی ہے. تو کہا اس کو تمہاری زبان میں ہم نے آسان بنا دیا ہے، یعنی قرآن کو پڑھ کر کوئی انتہائی ہائیلی انٹلیکچوئل بندہ بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور جس کے پاس عقل کا وہ لیول نہیں ہے اس کو بھی جو ہے اللہ کی بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. اس میں ہر شخص کے لیے اس کی طلب کے مطابق جو ہے علم موجود ہے. اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا. مشکل نہیں ہے اس کتاب کو سمجھنا، لہٰذا اپنے ذہن سے یہ مشکل کا لفظ جو ہے وہ نکال دیں. اور جب ہم اس کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں تو گویا ہم قرآن کے اس حکم کے خلاف جاتے ہیں. کتاب آسان ہے سمجھنے کے لیے تاکہ یہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں. آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی منتظر ہیں. ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سورت کی طرف، سورۃ الجاثیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے، یعنی کتاب اور اسی دوبارہ سے تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے، اللہ جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی کیا ہے، غلبہ پانے کی قوت بھی دوسرے ہر علوم کے اوپر، اور اس کے علاوہ حکمت و دانش کی جتنے موتی ہیں وہ سب اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اس کو تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں لیکن اگر وہ کائنات پر غور کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کتاب جو ہے وہ تو پھر اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور ان حیوانات میں بھی جن کو اللہ زمین میں جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، یعنی کیسے جو ہے وہ پرندوں کی سپیسیز ہوں یا پھر یہ کہ زمین پر بسنے والے جاندار ہوں یا حشرات الارض ہوں، کیسے جو ہے وہ ان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اس میں انسانوں کے لیے نشانی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، یعنی آخرت کے اوپر یا اللہ کی کتاب کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں بھی، یا دن و رات کے آنے جانے میں بھی، اور اس رزق میں بھی جسے جو ہے وہ اللہ آسمان سے جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ پڑی زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بھی، یعنی یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے ارد گرد روز جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں، یعنی جو اس کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بس گزر ہی نہیں جاتے کہ پھر اپنے کاموں میں لگ جائے، بلکہ بصیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر سوچتے بھی ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں پیدا کی، تو وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر جو ہے یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی جو انسان کے یقین میں اور اللہ کے اوپر اعتماد میں اور بھروسے میں جو ہے وہ اضافہ کرے گی۔ یعنی اللہ کے اوپر اگر آپ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی قدرت کاملہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو کتاب جو ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے فہم اور ادراک کو، اور اس کے اوپر غور و تدبر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ورنہ باقی دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیں اور اس کے علاوہ دینی باقی کتابیں جو ہے وہ فقہ کی ہوں یا گرامر کی ہوں یا صرف و نحو کی ہوں یا عربی زبان کی، ان کو اگر آپ پڑھ بھی لیں تو تب بھی جو ہے وہ آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایمان میں اضافہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اس کتاب کو اس کی زبان میں سمجھے، تو ہی جو ہے وہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ اس کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار یعنی تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح جو ہے وہ اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں۔
یعنی حکموں کو سن کر بھی کیا کرتا ہے اسی طرح نافرمانی. سمینا واسینا، سن لیا ہم نے اور ہم اب نافرمانی ہی کریں گے، مرضی اپنی کریں گے، کیونکہ بہت مشکل ہے. ابھی حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہیں، ابھی جو ہے وہ ابھی بڑا ٹائم ہے، میں جب بوڑھی ہوں گی تو پھر یہ بھی کر لوں گی اور وہ بھی کر لوں گی، اور ابھی فلاں وقت آئے گا تو حج اور عمرہ بھی کر لیں گے. بس اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر کے اپنے آپ کو پھر کفر کے اوپر، نافرمانیوں کے اوپر انسان جو ہے وہ جم جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایسے شخص کو اب کیا کرو، ہماری طرف سے بھی ایک نیوز دے دو. اور وہ کیا نیوز ہے؟ دردناک عذاب، اور اس کی خوشخبری ہے ان کے لیے. ہماری آیات میں سے کوئی بات بھی جب اس کے سامنے آتی ہے، یعنی کوئی حکم آتا ہے، کوئی اللہ کی بات سامنے آتی ہے جو کہ اس کے علم میں آ جاتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے. اور ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی جو اللہ کی کتاب کو عزت نہیں دیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ ذلت کا عذاب دے گا. اور آگے ان کے لیے جہنم ہے جو اس سے بھی بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کی جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا، وہ تو ہوگا ہی ذلیل کرنے والا. استغفر اللہ. اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے جو ہے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ جو ہے وہ کر سکیں گے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی جو ہے بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، یعنی اس سے انسان گمراہ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن و ذکر پڑھنے سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کہ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جو فاسق ہوتا ہے، جو اپنا گناہ خود کرنا چاہتا ہے، پھر وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتا. لیکن جو قرآن کو پڑھتا اس لیے ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ اللہ تک کیسے پہنچوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کے نا 4 لائنیں کھینچی، اور درمیان میں ایک لائن کھینچی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دنیا رکھی، اس کے اینڈ پہ کہا یہ جنت ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ پل صراط، کہا کہ یہ پل صراط ہے جس کے اوپر یہ، نیچے اس کی جہنم ہے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ جنت ہے. اور اس کے ارد گرد 4 اور لائنیں کھینچی اور کہا یہ جو درمیان والی لائن ہے نا، یہ سواد سبیل ہے، یہ تمہیں سیدھا جنت تک لے کر جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک. تو اب جو انسان کتاب پڑھتا نہیں، اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ درمیان والا رستہ میں اختیار کروں، یہ جو باقی 4 رستے ہیں ان میں سے جو ہے وہ کوئی رستہ؟ یہ بات اس کو تبھی پتا چلے گی نا کہ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، سواد سبیل جو ہے یہ تو یہ ہے. اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ہے، تاکہ اس انسان رہنمائی حاصل کرے اور اپنے رستوں کو جو ہے وہ سیدھا کرے. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، یعنی اس سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور تم اس کا جو ہے وہ فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو، یعنی پریکٹیکلی پھر اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. اور اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی ساری کائنات جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن فائدہ اٹھا کے کرو کیا؟ اللہ کی نافرمانی، اس سے جو ہے وہ اعراض، اس کو اگنور، یا اس میں انٹرسٹ نہ لینا، یا اس کی طرف نہ آنا. نہیں، بلکہ یہ اس لیے انسان کو دی گئی کہ سب کچھ استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرما برداری کسی کرے اللہ کی، محبت کس سے کرے؟ سب سے بڑھ کر اللہ سے. فرما برداری کسی کرے؟ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر کسی کو ترجیح نہ دے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر نہیں دیا کہ مستعار لے کر دیا، سب کچھ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر انسان کو دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اور اس میں جو ہے وہ بڑی ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو تدبر سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن کیوں بھیجا ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی خوف نہیں رکھتے، یعنی ان سے پکڑا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، اور اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، ان کی حرکتوں پر آپ کیا کریں؟ درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو ان کی کمائی کا جو ہے وہ بدلہ دے. یعنی آپ اپنے اخلاق کو برا نہ کریں، آپ ان کو بددعائیں نہ دیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر چیخیں چلائیں نہ، ان کی غیبت و چغلیاں نہ کریں، بس اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ ان کو خود دیکھ لے گا. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو وہ آپ ہی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتے گا. کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، پہلا نقصان اٹھانے والا وہ خود ہی ہوگا، اور اس کے بعد باقی جو لوگ اس کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے ان کے بھی نقصان میں وہ حصہ دار ہوگا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے، یعنی پھر اللہ بتا دے گا کیا کر کے آئے ہو. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے جو ہے وہ کتاب اور حکم اور نبوت جو ہے وہ عطا کی تھی، اور ان کو تو ہم نے عمدہ سامان زیست، یعنی زندگی گزارنے کے بہت عمدہ طریقے اور عمدہ سہولیات اور نعمتیں بھی دی تھیں.
دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات جو ہے وہ دے دی تھی، جس طرح کہ آج ہمیں دی گئی ہیں، تو اسی طرح ان کو بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اور پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم جو ہے وہ آ جانے کے بعد ہوا۔ اور کیوں ہوا علم آ جانے کے بعد؟ کہ اس بنا پر کہ وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ تو علم کس لیے آتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی فرمان برداری کرے یا دوسروں کی حق حقوق چھین کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنائے، اور اس علم کی بنا پر یہ سمجھے کہ اس کو جو ہے وہ عظیم شخصیت جو ہے وہ تصور کیا جائے۔ جب انسان کے اندر علم کی بنا پر یہ غرور آ جاتا ہے نا کہ میں بڑا بن گیا اور مجھے سب کچھ معلوم ہے اور باقی کسی کو جو ہے وہ اس کا رتی برابر بھی نہیں پہنچا، اور لہٰذا میری عقل اور میرا جو ہے وہ سمجھ باقی سب سے اوپر ہے، تو بس وہیں سے انسان ڈاؤن فال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی بنا کے اوپر پھر وہ جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو اور باقی امت کو بھی جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ہوا۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ کر دے گا جس کے اندر کے لوگ جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی آپ اس میں مت پڑیں ان بحث مباحثے میں، چھوڑ دیں اس کو اللہ کے اوپر۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ کس طریقے سے؟ قرآن کے ذریعے سے تمہیں واضح ہدایات ایک صاف شاہراہ شریعت پر جو ہے وہ قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ یہاں پر کس چیز سے روکا گیا ہے؟ لوگوں کی خواہشوں کے اوپر چلنا یا ان کی باتیں ماننا، کن لوگوں کی؟ جو کہ علم نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ بھی جب کسی سے کوئی بات پوچھیں، کوئی معاملہ پوچھیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس شخص کے پاس قرآن کا اور حدیث کا علم ہے جس سے میں مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں، یا میں نے صرف اس کی سفید داڑھی اور وائٹ دوپٹہ، وائٹ چادر اور سفید بال اور پگڑی جو ہے اسی سے جو ہے وہ دھوکہ کھایا ہے اور اس سے جو ہے وہ میں علم کی بات پوچھنے لگ گئی ہوں۔ کیونکہ عبادت ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور علم جو ہے ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو علم والے سے ہی جو ہے وہ علم کا مسئلہ پوچھنا چاہیے اور پوچھا جائے، ورنہ بغیر علم کے جس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو گمراہ بھی کر دے گا۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی جو ہے وہ کام نہیں آ سکتے، یعنی ایسے لوگ اور ظالم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں۔ کون سی؟ قرآن کی، اس کی جتنی آیات ہیں، جتنے بھی اس کے احکامات ہیں، ان میں روشنی ہی روشنی، عقل ہی عقل ہے، انسان کے لیے وزڈم ہے، حکمت کا سچ چشمہ ہے۔ یہ فرمایا اس میں روشنیاں ہیں، کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے، چند مولویوں کے لیے، چند سکولرز کے لیے، چند مفسرین کے لیے، چند بزرگوں کے لیے نہیں، سب اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسی کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں، یعنی جب اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو آ لے گی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو یکساں کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں ایک شخص وہ ہے جو اپنی منمانی اور مرضی کر کے ہر قسم کی جو ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، حق مار کر بھی لوگوں کے، اس کو حلال حرام کا کوئی تصور نہیں، ساری خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے جو اپنی خواہش کو ایک طرف کر کے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ اس کا حال دونوں کا مختلف نہیں، ایک ہی دلچسپیاں مختلف، اس کے انٹرسٹ مختلف، دوسرے کے بالکل اپوزٹ، ان کا لائف سٹائل ڈفرنٹ چینج۔ تو کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا دنیا میں تو لائف سٹائل تمہارے چینج ہوں اور کام تمہارے مختلف ہوں، اور آخرت میں اللہ جب تمہیں رکھے تو ایک جیسا لائف سٹائل دے دے، سب کو جنت میں بھیج دے یا سب کو جہنم میں بھیج دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا آخرت میں جو لائف سٹائل ہوگا، جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا، وہ دنیا میں کیے گئے اس کے گزارے گئے لائف سٹائل اور اس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا۔ جو اچھا عمل کر کے آئے گا اس کے لیے اچھا، اور جو برا عمل کر کے آئے گا وہ برا۔ انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم برے عمل کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، اینڈ پہ ان کا جینا اور مرنا جو ہے وہ یکساں ہو جائے گا، ان کی زندگی کے طریقے گزارنے کے مختلف، دونوں کی موت آئی تو مختلف حالت کے اندر آئی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد سلوک ان کے ساتھ سیم ہو جائے؟ بہت ہی برے حکم ہیں یہ لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کا کو برحق پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے، اس لیے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ کچھ کر کے آؤ اور اس کے مطابق آخرت میں اجر جو ہے وہ پاؤ، اور لوگوں پر ظلم جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہ کیا جائے گا۔ جیسے عمل لے کر آئیں گے ویسا ہی جو ہے وہ ان کو بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہ ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ پھر کیا تم نے ابھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا، اپنی مرضی سے جیتا ہے، اپنی مرضی سے جو کرنا وہ کرتا ہے، موڈ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں موڈ تو سارے احکامات ایک طرف اور نافرمانی۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں اس نے اپنے دل کی بات جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ حق تو اللہ کا ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے
मूड है या नहीं है, थका हुआ आ रहा है या जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, उसको अल्लाह की फरमाबरदारी करनी ही करनी है, कुछ अच्छे हाल में है या बुरे हाल में है। ये जो रमज़ान का आप देखें कि ल्यूनर मंथ्स के हिसाब से आता है ना, कि कभी ये गर्मियों में आ रहा होता है, कभी सर्दियों में आ रहा होता है, तो ये इंसान को बताया जाता है कि जो मोमिन होता है वो हालात का गुलाम नहीं होता, कि हालात अच्छे होंगे तो अल्लाह की फरमाबरदारी होगी, और ज़रा गर्मी है, तंग हालात हैं, रोज़े लंबे हैं, तो मैं इनको जो है वो सर्दियों में रख लूँगी। अपनी मर्ज़ी से आप टेम्परिंग नहीं कर सकते, ये अल्लाह का हक है। और जो दिल की ख्वाहिशें मानता है, फिर वो क्या करता है, इस चीज़ को अपना हक समझ लेता है कि जो मेरी मर्ज़ी, जो मेरा मूड, अच्छा हालात हैं तो ठीक है, नहीं हालात तो मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। वो गुमराही के रास्ते पर जो है चल पड़ता है, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद जो है वो उसे गुमराही में जो है वो फेंक दिया। इससे क्या पता चलता है कि अगर इंसान के पास इल्म हो और इसके बावजूद वो अपने मूड और दिल के ताबे हो, तो फिर हिदायत नहीं पा सकता, और इसके दिल और कानों के ऊपर जो है वो मोहर लगा दी है, यानी उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बातें जो है ना सिर्फ वही सुनाई देती हैं, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, वो ना वो उसको देखता ना उसको सुनता है, और उसकी आंखों पर जो है वो पर्दा डाल दिया है अल्लाह के बाद। अब वो कौन है जो उसे हिदायत दे, यानी ऐसे शख्स ने अल्लाह की तरफ आना तो कबूल ही नहीं किया, तो कोई दूसरा भी जो है उसको कैसे हिदायत दे सकता है। क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? यानी ये जो मिसाल तुम्हें बयान की गई है, इससे बताने का मकसद क्या है कि अपने मूड और ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्मों के ताबे करो, ना कि अल्लाह के हुक्मों को अपने दिल की रजामंदी और मूड के जो है वो ताबे कर दो। ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, और यही हमारा जीना है, और यही जो है वो हमारा मरना है, और गर्दिश अय्याम के सिवा और कोई चीज नहीं है जो हमें हिलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है, यानी सिर्फ इनके गुमान है, ये महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं, ख्याल है इनका बस। और जब हमारी वाज़े आयात उन्हें सुनाई जाती हैं तो इनके पास जो है वो कोई हुज्जत इसके सिवा और कोई नहीं होती। यानी जब इनसे कहा जाता है कि अच्छे मकसद के साथ जिंदगी गुजारो, अल्लाह ताला तुम्हें उठाकर पूछेगा, तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि उठा लो हमारे बाप दादा को। हालांकि कहने का मकसद क्या था कि हशर में अल्लाह उठाएगा, लेकिन झगड़ा करना चाहते हो तो कहते हैं अब उठा कर लाओ तो फिर हम तो मानेंगे। तो कहते हैं उठा लो हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी देता है और मौत देता है, वही जिंदा मुर्दा करेगा, मैं जो है इस बात का इख्तियार नहीं रखता, मैं तो तुम्हें बात ही पहुंचा रहा हूँ। फिर अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, वही तुम्हें जो है वो मौत देता है, फिर वही तुमको इस कयामत के रोज जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है, यानी जिसका आना तय कर दिया गया है। मगर अक्सर लोग जो है वो जानते नहीं हैं जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत की घड़ी आ जाएगी उस दिन बातिल परस्त जो है वो खसारे में पड़ जाएंगे, यानी उस वक्त जब वो देख लेंगे तो फिर उनका देखना उनको फायदा ना देगा। फिर कहा गया कि उस वक्त तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल जो है वो गिरा हुआ देखोगे, हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामा अमाल जो दुनिया में किया था इसको ले जाए और अपने नामा अमाल को देखे। उससे कहा जाएगा आज तुम लोगों को उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम जो है वो दुनिया में करते रहे थे, यानी जो कुछ करके आए हो उसी की कमाई यहाँ पर पाओगे। ये हमारा तैयार कराया हुआ अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक जो है वो शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे और जो कुछ भी तुम जो है वो कर रहे थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे, फरिश्ते साथ साथ लिखते जो है वो जा रहे हैं। और जैसे पीछे मैंने आपको एक हदीस बताई थी ना कि अगर आप चाहते हैं आपका नामा अमाल डेकोरेटेड हो, खूबसूरत हो, तो अस्तगफार की कसरत कर दें और अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह ताला से माफी मांगे, तो ऐसे लोगों के नामा अमाल बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि सब बुराइयां और गुनाह जो वो तो मिट चुके होंगे उसमें से। और फिर जो लोग जो है वो ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे, यानी बुराइयों से परहेज करते रहे थे, माफी मांगते रहे थे, तो उनका रब जो है उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यानी जन्नत में। और यही जो है वो सरी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफर किया था इनसे क्या कहा जाएगा, बात नहीं मानी, नाफरमानी की, नाफरमानी के ऊपर डट गए, तौबा भी नहीं की, तो उनसे क्या कहा जाएगा, क्या मेरी आयत तुमको सुनाई नहीं जाती थी, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया नहीं जाता था तुम्हें, सुनते नहीं थे तुम, मगर तुमने जो है वो तकब्बुर किया और मुजरिम बनकर रहे, फिर भी अपनी मर्जी को, अपने मूड को जो है वो अल्लाह की मर्जी के ऊपर तरजीह दी, उसको बड़ा जाना, अल्लाह की किबरियाई का एहसास नहीं किया। जब तुम्हें कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या होती है, हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यानी बस है, पता है आएगी, लेकिन यकीन नहीं है। यकीन जो है वो हमको नहीं है। इस वक्त उन पर उनके अमाल की बुराइयां खुल जाएंगी और वो उसी चीज के फेर में आ जाएंगे जिसका वो इनकार करते रहे, यानी जिस चीज के बारे में शक में रहे और उसके ऊपर उन्होंने यकीन ना किया, उसी चीज के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और इनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी इसी तरह तुमको भुलाए देते हैं जिस तरह दुनिया में तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे।
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم کرنے کے بعد ایک دن رکھا ہے جس میں انسان کی اس سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس ملاقات کے لیے تیار کرنا یہ ہمارا اصل مشن اور مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی جو ہے وہ تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو اپنے آپ کو اس دن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے نہیں آئے گا، آل سٹارز لے کر نہیں آئے گا، 5 سٹار 3 سٹار، تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں جو ہے وہ ڈال دیا تھا، لہٰذا آج یہ لوگ جو ہے وہ جہنم سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اور توبہ کر کے اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر لو۔ یعنی دنیا کے اندر انسان معافی مانگ کر اپنے اعمال کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار بھی وہی ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ انسان کو حقیقت بات یہ جو آخری آیات بہت امپورٹنٹ ہے، جب انسان کو اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت جو ہے اس کا وہ معترف ہو جاتا ہے، کی عظمت اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے نا، پھر اسی کتاب کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت بخشے، اپنی عظمت جو ہے اس کو پہچاننے والا بنائے۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو کہ ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمیشہ تک، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے اور یا تو اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں اور یا پھر یہ کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر ختم ہو کر ہی صرف اس کا اختتام ہو جائے گا، اور اس بات پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتے جس سے ان کو جو ہے وہ خبردار کیا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کے آنے کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کے ساتھ جو ہے وہ تم نے اپنی عبادت جو ہے مخصوص کر لی ہے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس میں ان کا کیا حصہ ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے، اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس اگر ہو تو وہی جو ہے وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے، پہلے پوچھا گیا کہ یہ شرک جن کو تم اللہ سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہو، ذرا ان کی تخلیق بتاؤ، ان کا کام بتاؤ، انہوں نے کیا کیے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ جو ہے ان عقائد کی سپورٹ میں جو ہے وہ پیش کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو دلیل ہونی چاہیے
جس کی وجہ سے ہم قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا کسی کام سے جو ہے وہ رک رہے ہیں یا روک رہے ہیں دوسروں کو، تو اس کے لیے ہمارے پاس کتاب کی سپورٹ ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی، اور اس کے بعد حدیث کی۔ یعنی اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ آخر اس شخص سے جو ہے وہ بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی یا بت ہوں یا قبروں میں پڑے ہوئے انسان ہوں، جب انسان ان کو پکارتا ہے تو وہ اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، یعنی جب حشر کا میدان ہوگا اور اس وقت جب ہر انسان کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ اپنے پکارنے والوں کی دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کے دشمن نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب میں پکڑ لیں گے، تو اس لیے وہ انکار کر دیں گے۔ اور ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے، یعنی یہ کتاب اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود لکھ کر لے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں، ان سے کہو کہ اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، یعنی جو میں نے کیا ہے اس کی ذمہ داری تم میرے اوپر رہنے دو، اور جو باتیں تم بناتے ہو نا اس کے بارے میں غلط سلط، یا اس کو الزام دیتے ہو یا اس کو کہتے ہو کہ یہ انسانوں نے گھڑی ہے، تو اللہ ان کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے، یعنی تمہاری ذمہ داری، تمہارے اعمال کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ کیا گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ سورت کا آغاز ہی جو ہے وہ اسی چیز سے ہو رہا ہے، اور وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی اگر ابھی بھی توبہ کر لو تو اس کی رحمت کے حقدار بن سکو گے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا یا انوکھا رسول تو نہیں آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابیہ کو بھی کہی تھی، جنہوں نے ایک کسی صحابی کے وفات کے اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیسے جانتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بس ان کے ظاہری اعمال کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے فرمانبرداری کی زندگی گزاری ہے، لیکن اس بات کا ڈیسیژن یا اس بات کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ایون میں بھی نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا جائے گا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے ظاہری اعمال کی وجہ سے ان کے بارے میں ڈیسیژنس لینا کہ یہ جنتی ہے، یہ متقی ہے، اس کو تو ضروری جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ تو جہنمی ہے، اس کو دوزخی میں جانا ہے، یہ ڈیسیژنس نہیں لینا چاہیے، یعنی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ججمنٹ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہاں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے وہ فلاں جگہ پر جگہ دے، یعنی جنت الفردوس میں دے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، یہ اس قسم کی دعا جو ہے وہ ضرور کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آپ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا بتا دیں کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور میں ایک جو ہے وہ صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ یہ کلام، یعنی یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کلام اگر اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے وہ شہادت دے بھی چکا ہے، یعنی عبداللہ بن سلام اور اس جیسے دوسرے جو لوگ تھے جب ایمان لے آئے تھے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گمانڈی میں جو ہے وہ پڑے رہ گئے، یعنی تمہیں اپنی ذات کا تکبر ہی جو ہے وہ لے ڈوبا۔ ایسے ظالموں کو اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی جو اپنے تکبر میں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کی بنا پر، کوئی صلاحیت ہے، کوئی علم ہے، کوئی بزرگی ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے جو ہے وہ سبقت نہ لے جا سکتے تھے، یعنی ہم سب سے پہلے جو ہے اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یعنی خود جو اس کی طرف نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کبھی اس کو بلیم دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا تو ڈھونڈیں گے نا۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، یعنی اس کتاب کے اندر اس کتاب کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن ہے، کرنے والی کتاب، یعنی زبان عربی میں جو ہے وہ آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو
جو ہے وہ بشارت دے دے۔ تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، اس لیے خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ اس زبان میں نہیں آئی، یعنی یہودیوں کی جو زبان ہے اس کی جو ہے وہ خاص نشانی یا اس کتاب کی جو ہے وہ نمایاں خصوصیت کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو لہٰذا اس کی یہ خاص خصوصیت ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر اس کے نتیجے میں نہ ہی جو ہے اس سے پیچھے ہٹے، اپنے اعمال کو بھی اس کے مطابق رکھا اور اپ ٹو ڈیٹ کیے جاتے رہے، یعنی کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا کہ نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ہی جو ہے وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہاں پر ہر خوف اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ تو نجات اور کامیابی کا یہاں پر فارمولہ کیا بتایا گیا ہے؟ ایمان لانا، اور پھر کسی بھی قسم کی پریشانی، حالات کیسے بھی تنگ کیوں نہ ہو، ماحول کیسا بھی کیوں نہ ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر جو ہے وہ جم جائے، تو یہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ اور جمنے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا نالج اور علم جو ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے، اور سب سے دی بیسٹ نالج اور ذکر یا دہانی کرانے والا انسان کے مقصد کی اور انسان کے دنیا میں آنے کی وجوہات کی اور اس کی کامیابی کی دلیلیں، وہ سب قرآن سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآن کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی عام تلاوت کرنا بھی اور اس کے فکر اور فہم و تدبر سے حصہ لینا بھی۔ ایسے سب لوگ جنت میں جو ہے وہ جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ پھر ان کو اجر جو ہے وہ ملے گا، اور وہاں پر وہ جائیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، یعنی کچھ کر کر آئے تو ان کی وجہ سے ان کو وہاں پر اچھا اجر دیا جائے گا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کو ذوق پر ذوق اٹھا کر، مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، یعنی پریگنینسی میں بھی تکلیف اور جب پیدا کیا تب بھی تکلیف، اور یہ عرصے تک جو ہے وہ ایک رہتی ہے، اور اس کے بعد حمل اور دودھ چھڑانے میں اس کو جو ہے وہ 30 مہینے لگ گئے۔ تو یہ سارا عرصہ جو ہے وہ پھر کیا ہے، ظاہر ہے کہ مشقت کا ہے، ٹینشن کا ہے، ہارڈ ورک کا ہے، ماں کو ہمیشہ جو ہے وہ بچے کے لیے اویلیبل رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جو اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی پہلے جوانی آئی اور جوانی کے اوپر 40 سال میچورٹی بھی آ گئی۔ یہاں پر خاص عمر کا ذکر کیا کیونکہ 40 سال کے دور میں انسان کی زندگی کے ایک دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر اس کو اور بہت ساری حقیقتیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، یعنی کہ صرف اپنی طرف سے شکر ادا نہیں کر رہا، والدین کی طرف سے بھی کہ ان کو جو عطا کیا گیا ان کا بھی جو ہے وہ میں شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ والدین کے پاس بھی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کا سب سے پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ اولاد، اور اسے سب سے پہلا فائدہ اٹھانے والی بھی کون ہوتی ہے؟ انسان کی اولاد، چاہے وہ اس کا علم ہو، چاہے اس کا ایکسپیرینس ہو، چاہے اس کا مال و دولت ہو، چاہے اور کوئی بھی ایسی نعمت ہو، کوئی بھی ایسی اسکل ہو، تو سب سے پہلے پیرنٹس کس کو سکھاتے ہیں؟ اور اگر نہ بھی سکھائیں تو آٹومیٹیکلی بچے جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جو مجھے حاصل ہے اور جو میرے والدین کو حاصل تھا میں اور اس سے میں نے فائدہ اٹھایا، میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور کیا اس شکر کی ادائیگی میں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا نیک عمل کروں جس سے جو ہے وہ تو راضی ہو جائے، یعنی انسان نیکی کے کام تو بہت ہی کرتا ہے اور سمجھتا ہے اپنی طرف سے وہ نیکی، لیکن اصل نیکی تو وہ ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو انسان کو اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، اللہ ایسے نیکی کا کام اور اس طریقے سے کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا اولاد کرتا ہے کہ لہٰذا اب ایک اور دعا بھی ہے کہ میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے اس سے جو ہے وہ سکھ دے، کیونکہ 40 کی ایج میں جو ہے اولاد کے مختلف معاملات اور جو اس کی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی دعا مانگنا کہ مجھے ان کی طرف سے جو ہے وہ سکھ ہو، ان کی فرما برداری، ان کا علم اور جو چیزیں اور صلاحیتیں اور نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھیں، تاکہ میری آنکھوں جو ہے وہ اسے ٹھنڈک ملے۔ اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں کہ یعنی ان کی پرورش میں، والدین کی حقوق کی ادائیگی میں، نیک اعمال کے کرنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آپ میری ان کوتاہیوں سے درگزر کریں اور تابع اور فرما بردار جو ہے وہ مسلم بندوں میں سے میں ہوں، یعنی مجھے جو ہے وہ ان بندوں میں، فرما برداروں میں جو ہے وہ شامل کریں۔ میں اس کی آپ سے جو ہے وہ توفیق مانگتا ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ خود بھی یاد کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرنا اور اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل فرما برداری کرتے جانے کی توفیق مانگنا، یہ سارا اس دعا کا حصہ اور بہت خوبصورت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، جو گناہوں سے پھر سرزد ہو جاتے ہیں نا، نیکیوں کی بہترین جو ہے وہ طریقے سے ان کو پرورش کرتے ہیں اور ان کا اجر دیتے ہیں، اور جو برائیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔
وہ جنتی لوگوں میں جو ہے وہ شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، یعنی جو اللہ نے ان سے وعدے کیے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے اس کے برعکس کہا، یعنی والدین کے لیے بھی دعا نہ کی بلکہ الٹا ان کو جو ہے وہ تکلیف دی۔ اور پیچھے والدین کے لیے آپ دیکھیں گے جب دعا آئی ہے نا، تو انسان نے کیا کہا ہے کہ اپنے سے پہلے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ تو اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرے نا، تو اس سے پہلے والدین کے لیے دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے شخص نے کیا کہا، اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد جو ہے پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، یعنی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی جو ہے وہ اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ جو ہے وہ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، یعنی اس کو بار بار اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بد نصیب مان جا، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اپنے اعمال کی بات کچھ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، پرانی کتابوں، پرانی کہانیاں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ چسپاں ہو چکا ہوگا، یعنی والدین کا نافرمان اور ان سے اس طریقے سے بات کرنے والا اور ان کو اس طرح سے اذیت دینے والا، تو اس کے اعمال جو ہے دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کا مزہ چکھے گا اور آخرت میں بھی اس کو جو ہے وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں، یعنی کہ اسی طرح کی نافرمانیاں وہ کرتے رہے، انہی میں یہ بھی جو ہے وہ جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، یعنی جنت میں انسان جائے گا تو اس میں جو جگہ پائے گا اس میں درجہ، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں نا، تو ہر درجے میں جگہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو جو ہے وہ ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اپنے گھر کو دنیا میں اپنے گھر سے زیادہ جو ہے وہ پہچاننے والا ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میرے اعمال، اس کو پورا جو ہے بتا دیا جائے گا، پوری طرح اس سے جو ہے وہ فیملیئر ہوگا، ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجے ہوں گے، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے اور ان پر ظلم جو ہے وہ ہرگز نہ کیا جائے گا۔ جب یہ کافر لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آگ کے سامنے جو ہے وہ لا کھڑے کیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں خوب جو ہے وہ وصول کر چکے، جو انجوائے کرنا چاہتے تھے کر آئے ہو دنیا میں، اور اس کا لطف تم نے جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں بغیر حق کے کرتے رہے، یعنی اللہ کی آیات کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اور لوگوں کو حقیر جان کر جو تم نے کی، تو ان کی پاداش میں آج تم کو جو ہے وہ ذلت کا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ احقاف ہے، اور اسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی، یعنی کہ پہلے بھی اس سے پہلے رسول آئے تھے اور اس کے بعد بھی انبیاء آئے اور اپنی قوم کے لیے اسی قسم کی تعلیمات لے کر آئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا جو ہے وہ خوف اور اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دے، یعنی ان سے جو ہے وہ برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں جو ہے وہ ڈراتا ہے، یعنی اگر اللہ کی بات نہ مانی تو وہ نافرمانی میں پکڑ لے گا، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ یعنی کب تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے، میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ یعنی تمہیں ڈرا دوں یا تمہیں بشارت دے دوں، جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، یعنی علم کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اور جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو جو ہے وہ سیراب کر دے گا، کیونکہ شاید بارش نہیں ہوئی تھی تو گرمی تھی، تو جا کر اس کے جو ہے وہ نیچے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ بھی وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی نیچے جا کر کھڑے ہوئے اور بادل سے جو ہے وہ آگ نکلنے لگ گئی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں جو ہے وہ دردناک عذاب جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو جو ہے وہ تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے علاوہ، یعنی گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، یعنی سارے جو لیونگ آثار تھے، جو زندگی تھی، وہ سب وہاں سے جو ہے مٹ گئی تھی۔ اور اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو تو وہی رہنے دیتا ہے، دنیا تو وہی رہتی ہے، زندگی تو وہی رہتی ہے، باقی سب چیز وہی رہتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا وہ تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سبھی کچھ دے رکھے تھے، یعنی باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا آن ٹاپ آف اٹ، یہ تاکہ ان سے ہدایت کا رستہ پائیں، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا
تو یہ چیزیں پھر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں، یہ صلاحیتیں، اور اس چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب کا۔ اور تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی نافرمانیاں کرنی چھوڑ دیں۔ پھر نہ ان ہستیوں نے ان کی کوئی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ لیا تھا، یعنی اپنے درمیان جو انٹرسٹ کی وہ جو کامن چیزیں تھیں نا ان کے درمیان اللہ کی بجائے دوسری، تو ایسے سارے معبود جو ہیں انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، تو وہ ان کے کسی کام نہ آئے، بلکہ وہ تو الٹا ان سے جو ہے وہ کھوئے گئے۔ یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے جو ہے وہ گھڑ رکھے تھے، یعنی خود سے جو ہے وہ بنا کر ایسے عقیدے جب انسان ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف جو ہے وہ لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ انکار کیا آپ کا، بلکہ سخت جو ہے وہ تکلیف دی، یہاں تک کہ نالین مبارک جو جوتیاں تھیں وہ آپ کے خون سے جو ہے وہ بھر گئیں، یعنی اتنا جو ہے وہ ٹارچر کیا فزیکلی، آپ کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ پتھر مارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ تسلی دے دی، خوشخبری دے دی کہ جس کام کے لیے آپ گئے تھے انسانوں نے تو اس کو نہیں مانا، انسانوں نے تو نہیں سنا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک غیبی مخلوق کو وہاں لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب جنوں کے ایک گروہ کو ہم تمہاری طرف لے آئے تھے۔ کیوں لے کر آئے تھے؟ تاکہ وہ قرآن کو سنے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ یعنی قرآن کا پہلا ادب کیا ہے کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اور یہ جن اتنے عقل مانتے ہیں، اسی لیے چونکہ جس کے اندر خیر و بھلائی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو اپنے دین کی طرف آنے کا موقع دیتا ہے، اسی کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو ان کے اندر ایسی بھلائی کہ ابھی قرآن سنا ہی تو کہا چپ ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سنو۔ اور ہم قرآن سنتے رہتے ہیں اور حالانکہ پتہ بھی ہے کہ اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، پھر بھی اپنی باتیں جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، اور کوئی چپ کر کے سن رہا اس کو بھی ہلا کے کہیں گے پہلے میری بات سنو۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو پھر اس کے بعد اگلا کام انہوں نے کیا کیا، خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے تاکہ کیا کریں، قوم کو جا کر بتائیں، اور کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ یعنی ان کو درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا نہیں پتہ چلا۔ اب کیا موسیٰ علیہ السلام، یہ لگتا ہے کہ شاید یہودی ہوں گے، کیونکہ جو جنات ہیں ان کی طرف بھی انبیاء نہیں آئے، ان کو جو انسانوں کے جو انبیاء تھے یہی ان کے لیے انبیاء تھے، یعنی دائی جو تھے، یعنی جیسے انہوں نے ابھی اللہ کی بات سنی تو جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن جو ان کی نبوت ان کے ہاں جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، یعنی انسانی نبی یا رسول جو تھے وہی ان کے رسول اور نبی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، اور اپنے سے پہلی ہوئی ان کتابوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف جو ہے وہ تمہیں رستہ دکھاتی ہے، اس کی طرف بلاتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو۔ یعنی صرف جب قرآن سنا ایک ہی دفعہ میں تو دیکھیں اسے کیسے کیسے جو ہے وہ موتی لے کر چلے ہیں، اور جا کر صرف خود ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے، باقی سب کو بھی جو ہے وہ فائدہ دے رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ تمہارا رب جو کچھ اس بات میں کہہ رہا ہے وہ سچی اور حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، جو تم گناہ کر چکے ہو نا وہ تمہیں معاف کر دیے جائیں گے، اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا، یعنی کہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے جو تم پر عذاب آنا تھا اسے تم دور کر دیے جاؤ گے۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں پھر خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے، کوئی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کو ذکر کر سکے، یعنی پھر کسی جن کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو جو ہے وہ بچا لیں۔ ایسے لوگ تو کھلی جو ہے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب جنات جو ہیں وہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں، اور یہی تبلیغ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرے تو پھر وہ زمین میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، نہ جن اور نہ ہی کوئی انسان کہ وہ اللہ کو عاجز کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، یعنی جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے تھے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے، یعنی اب یہ سچ ہمیں نظر آ گیا ہے،
اللہ فرمائے گا یعنی اب سچ نذرانے کا اور اس کو تسلیم کرنے کا کیا فائدہ، تو اچھا اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے تھے، یعنی جب تمہیں حق بتایا جاتا تھا کہ یہ سچ ہی تمہارے سامنے پیش آئے گا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ہم زبان سے انکار نہیں کرتے لیکن عمل نہیں بدلتے، اور عمل کا نہ بدلنا دراصل پریکٹیکل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور اس کے معاملے میں جلدی نہ کرو، یعنی وقت کا انتظار کرو، یہ اپنے وقت کو خود ہی پہنچنے والے ہیں۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ جو ہے وہ نہیں رہے تھے، بات پہنچا دی گئی ہے، اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اپنی اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین كفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ یہ سورہ محمد کی جو پہلی آیت ہے، یہ سمجھیے کہ اگلی کچھ جو صورتیں ہیں ان کے پورے مضامین کو بیان کر رہی ہے، یعنی سورہ محمد سے لے کر سورۃ الحجرات، سورۃ فتح اور اگلی جو صورتیں ہیں ان کے اندر ان اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال یا اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ بھی زائل ہو جائیں گی اور اس کو کوئی جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا۔ آغاز ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ رائیگاں کر دیا۔ پہلی جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی وہ یہ کہ کفر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے اور شرک اس کے ساتھ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان بھی یہ کرے گا اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی کہ شریعت محمدی کو اور قرآن کو اور کتاب کو، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔ تو گویا کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے جس سے جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں اس سے، یعنی اس کا ان کو کوئی جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ آخرت میں تو بالکل ہی انسان کو وہ اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور دنیا میں بھی ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ اعمال انسان کے ایسے ہیں کہ جب وہ ان کو کرتا ہے، جن میں سے پہلی بنیاد کیا بنائی گئی کفر کے مقابلے میں ایمان لانا، جب انسان اس کو لے آتا ہے پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے بدلے میں ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان سے دور کر دیتے ہیں، یا ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں، یا ان کو بھی ان کے مطابق جو ہے وہ اجر دے دیتے ہیں۔
اور ان کا حال جو ہے وہ درست کر دیا، یعنی دنیا میں بھی وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، یعنی کفر کے مقابلے میں انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے، یعنی کہ کتاب کی شکل میں۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت جو ہے وہ بتائے دیتا ہے کہ کون جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت نیک پاک ظاہر کرنا یا اس قسم کے دعوے کرنا، اس سے جو ہے وہ بات نہیں بنے گی۔ بات اس چیز سے بنے گی کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھے کہ وہ کون کون سے عمل کر رہا ہے جس سے اس کے درجات بڑھ رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، احوال اور حال اس کا زندگی جو ہے وہ درست ہو رہی ہے، تو تب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا گیا بس جب وہ ان کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو پہلا کام جو ہے وہ گردنیں مارنا ہے۔ اب یہ جنگ کے جو ہے وہ اصول دیے جا رہے ہیں، تو پہلا کام جو ہے وہ گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل چکو، یعنی کہ جب فساد اور جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے تو تب قیدیوں کو جو ہے وہ مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ فدیے کا جو ہے وہ معاملہ کر لو تاکہ کہ لڑائی جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی اس کے بعد جو ہے بعد کے معاملات کہ ان سے جو ہے وہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا یا یہ کہ ان کو قید کرنا، یہ بعد کے معاملات ہیں۔ یعنی اسلام کے اندر جنگ یا جہاد کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کو پکڑ کر ان کو غلام بنانا یا ان کے بدلے میں جو ہے وہ مان حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ جو فساد ہے یا جو برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معبد اور مسجدیں اور عبادت گاہیں جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہیں، ان کو جو ہے لوگوں کو اس چیز سے روکا جائے اور اس معاملے کو جو ہے وہ پہلے درست کیا جائے، اور اس کے معاملے میں چاہے جو ہے وہ پہلے لڑائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو قیدی کرنا یا پھر یہ کہ اس کے بعد ان کو پیسے لے کر چھوڑ دینا، یہ بات کے معاملات ہیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ یہ قتال کی جو خاص خصوصیت ہے یہ شریعت محمدی کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے پہلے کے انبیاء کو اگر دیکھا جائے، ان کی ہسٹری جتنی بھی ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ جنگ نہیں کی ہے۔ یہ حکم خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا تھا۔ ان کو اگر عذاب دیا جاتا تھا تو آسمان سے کوئی آسمانی آفت نازل ہوتی تھی اور ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن شریعت محمدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا فرض کیا گیا کہ قاتلوں کا مقابلہ جو ہے وہ اب تلوار کے ساتھ ہوگا۔ مگر یہ طریقہ یعنی کہ جنگ کا اور قتال کرنے کا اللہ تعالیٰ اس نے جو ہے وہ اس لیے اختیار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، یعنی یہ پتا چلے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور لڑتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز جو ہے وہ ضائع نہ کرے گا۔ تو یہاں پر ایک وہ دوسری جو ہے وہ وجہ بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں اور اس دوران میں ان کو موت آ جائے۔ اب یہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے یا لڑنا ہے، ظاہر ہے کہ لڑائی کی صورتحال تو خاص حالات میں پیش آتی ہے، لیکن ہر وقت جو ہے وہ جان کے ساتھ انسان لڑتا ہی رہتا ہے، کبھی اپنی خواہشات، اپنے دل کی خواہشات کو، بری خواہشات کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جانی جدوجہد یا اپنے جسم کے ساتھ اور فزیکلی جو ہے وہ ایفرٹ اور اس کی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے نیک اعمال کو ان کو ضرور اجر دے گا اور ان کی جو ہے وہ رہنمائی فرمائے گا کس طرف، یعنی ہدایت کی طرف اور پھر جنت کی طرف۔ ان کا حال جو ہے وہ درست کر دے گا، دنیا میں بھی ان کی زندگی کو اچھا کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا، یعنی الٹیمیٹ جو ان کی سکسیس ہوگی وہ جنت میں داخلہ، جس سے جو ہے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے وہ اس سے جو ہے وہ واقف ہو چکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ان میں سے ہر شخص یعنی جو جنت میں جانے والا ہوگا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے گھر کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے خادمین کو اس طرح سے پہچانتا ہوگا جیسے دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے یہاں جانا ہے اور یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے اہل خانہ ہے، یعنی ان میں سے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کی اجنبیت نہیں ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کن کاموں کے لیے چاہیے؟ یہ مضمون جو ہے وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے حواریوں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ پکار کر کہا تھا کہ کونوا انصار اللہ، کون جو ہے وہ اللہ کے لیے میری مدد کرتا ہے، تو سیم وہی مضمون جو ہے وہ یہاں پر آیا اور حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو وہ اللہ کی دین کو حاصل کرنا، یعنی دین کے علم کو حاصل کرنا جو کہ قرآن و سنت کے اندر ہے، اور پھر اس کو اپنے آپ پہ اپنے اوپر اپلائی کرنا، پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کا نمونہ بن جانا اور پھر دوسروں تک جو ہے وہ اس کو لے کر جانا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں تمہارے قدم جو ہے وہ مضبوط جما دے گا، یعنی تمہیں جو بھلائی عطا کرے گا وہ یہ کہ تم جو کام کرنا چاہو گے تمہیں فوکسڈ کر دے گا، تمہیں جو ہے وہ بزدل نہیں رہنے دے گا کہ ریلکٹنٹ ہو جاؤ
یا یہ کہ دل تنگ ہو جائے یا یہ کہ شرمانے لگو اور گھبرانے لگو اور نیکی کے کام جو ہے ان میں پیچھے رہ جاؤ، بلکہ اگر تم اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اس کو پھیلانے کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی توفیق دے گا کہ تم اس کے اوپر جم جاؤ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کہ دین کو حاصل کرنے کی ان کی کوئی کوشش ہے نہ سیکھنے کی، تو ان کے لیے پھر کیا ہے، ہلاکت ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی انسان اپنے ہاتھوں ہی ہلاک ہوتا ہے نا، کہ ایسی ایسی خرابیاں، ایسی ایسی برائیاں اور ایسی ایسی بیماریاں اس کو آن چمٹتی ہیں کہ وہ زندگی کبھی پوری طرح جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ موت کی گھاٹ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جہنم میں جانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ناپسند کیا جسے اللہ نے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ یعنی اس کا دوسرا جو ہے وہ نقصان کیا کہ جو نیک اعمال وہ کریں گے ایمان لانے کے بعد بھی، نیک اعمال جو ہے اگر انہوں نے کیے اور کفر کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں پر کفر جو ہے وہ خاص طور پر ان معنوں میں بھی ہے کہ کفر صرف وہی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو تو ایک مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، آخری نبی کو نہیں مانتا، تو یہ کفر ہے، نہیں، بلکہ کفر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں، لیکن جب کتاب پڑھیں، قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ شک اور تردد کا شکار ہو جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ دین کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کفر یہ بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے اوپر اعتراض نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات کہیں کہ اللہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے اس کی جو ہے وہ لاجک سمجھا دیں، لیکن اس کے اوپر اعتراض نہ کریں، کیونکہ اعتراض کرنے سے انسان کے اعمال جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور نازل اللہ نے کتاب کی ہے، اور کتاب کے اندر کے احکامات ہیں، تو احکامات کے سلسلے میں بھی شک و تردد نہیں کرنا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ بھی بار بار جو ہے وہ بات آ رہی ہے، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ وہ دیکھتے کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر جو ہے وہ الٹ دیا، یعنی جو انہوں نے کمایا تھا نا، وہ بجائے اس کے کہ اس کا ان کو فائدہ ہوتا، وہی جو ہے اس چیز کے پھیر میں آ گئی یا اس کے نیچے دب کر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ جب زلزلے آئے یا آسمانی آفتیں آئیں یا ٹارنیڈوز آئے تو وہ جو گھر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اسی کے اندر دب کر وہ ہلاک ہو گئے۔ ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے بھی مقدر ہیں، یعنی جو اس کتاب کو پسند نہ کریں یا اس کے احکامات کے اوپر اعتراض کریں، اور یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کا حامی و ناصر اور کافروں کا جو ہے وہ کوئی حامی و ناصر نہیں، یعنی نہ ان کی کوئی حمایت کرنے والا ہے، نہ ان کا کوئی سپورٹر ہے، اور نہ ان کا کوئی ہیلپر ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پر جنتوں کی جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والوں کو بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹنے کا موقع ملے گا، یعنی ان کے پاس پھر زیادہ دیر تک وہ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ وہ اور کفر کرنے والے کیا کر رہے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے جو ہے وہ بہت زیادہ زوراور تھی، یعنی اہل مکہ سے زیادہ وہ لوگ طاقتور تھے اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے اور سکلز میں بھی آگے تھے، جس نے جو ہے وہ تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کو جو ہے وہ بچانے والا نہ تھا، یعنی اتنی طاقت کے باوجود پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے۔ اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اور وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی برائیاں کر کر کے اس میں خوش ہو رہے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ڈسپلے کر کر کے لوگوں سے جو ہے وہ داد وصول کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لائکس ہیں اور کتنے ڈس لائکس ہیں، یا پھر یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپنے سبسکرائبر جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے میں مصروف ہیں۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کا برا عمل جو ہے وہ خوشنما بنا دیا۔ اگر آپ ان چیزوں کو ذرا غور کریں نا، کبھی فیس بک، کبھی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر، تو کم ہی کوئی چیز ایسی ہے، کم چیزیں ہی ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگیں گی کہ تھوڑی پازیٹیو ہیں،
اور باقی جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے جو کہ بری ہیں اور برائی کی ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ کبھی فگر کو نمایاں کرنا، اور کبھی جو ہے وہ میک اپ کی چیزیں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ لائکس اور ڈس لائکس اور ان کے کمنٹس کے یہی چیز جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا ایم بن چکی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے جو ہے وہ پیرو بن گئے، یعنی جو دل چاہتا ہے، جو ان کا موڈ ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کیا ہیں؟ پرہیزگار، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے، اور اس کی خوشی کے لیے نیکی کے کاموں میں آگے تو ان کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ اب یہاں پر جنت کی کچھ خاص خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے کون سی ہیں؟ نہریں، کس چیز کی؟ پانی کی، مشروب کی، ان میں سے نہریں بہ رہی ہیں، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں دودھ جو ہے نا اگر تھوڑا دیر زیادہ تر جو ہے وہ کھلا اور باہر پڑا رہے نا تو اس کا ٹیسٹ سے وہ فرق پڑ جاتا ہے، اسی طرح پانی اگر ٹھہرا رہے تو اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہا کہ جنت کا پانی اور دودھ ایسا ہوگا جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ خوشگوار ہوگا جتنا کہ فریش دودھ کا اور فریش پانی کا۔ نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور پھر اس کا فضل مزید on top of it کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ جو ہے وہ جھلسے جانے والے ہیں، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک جو ہے وہ کاٹ دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، یعنی مجلسوں سے باہر جاتے ہیں، قرآن کی محفلیں اٹینڈ کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا تھا۔ یہاں علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نالج لینا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تاکہ آپ کو علم سے فائدہ ہو سکے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کان لگا کر سننا۔ بعض لوگ کان لگا کر تو سنتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہوتا، سن رہے ہوتے ہیں لیکن دل اور دماغ جو ہے وہ کہیں اور سیر کر رہے ہوتے ہیں، امیجنیشن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، دماغ سوچیں کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو علم ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوتا، اور جب علم صحیح معنوں میں نہیں آتا تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کان لگا کر سننا اور دل اور دماغ کو حاضر کر کے سننا، یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، بات سن کر بھی ہدایت نہیں پا سکتے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، یعنی آتے تو ہیں بیٹھتے تو ہیں لیکن صرف آنے اور بیٹھنے کی خواہش ہے، اور اس کے اندر سے تاکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کسی محفل میں چلے جاتے ہیں کہ چلے وہاں سے ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے اندر جو علم کی بات ہوتی ہے، نالج کی بات ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صرف ثواب لینا ہی کافی نہیں، کیونکہ انسان جب ثواب لے کر آتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ بہت سے اعمال ایسے کرتا ہے انسان کہ جس کے نتیجے میں جو ثواب ہوتا ہے وہ بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ کان کھول کر بات سنی جائے اور دل اور دماغ کو حاضر رکھا جائے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی جب علم حاصل کرتے ہیں، جب اس پر وہ عمل کرتے ہیں، کان لگا کر بات سنتے ہیں، دل اور دماغ کی خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، تو انہیں نیک کام کی مزید توفیق ملتی ہے، اور انہیں ان کے حصے کا جو ہے وہ تقوی عطا فرماتا ہے، یعنی ان کو مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ کی خوشی کے لیے وہ پھر کام کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر مزید جو ہے وہ نافرمانیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ہی ان پر جو ہے وہ آ جائے؟ یعنی اگر یہ اپنے اعمال کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کا کیا ارادہ ہے کہ قیامت ہی آ جائے پھر یہ بدلیں گے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی علامت جو ہے وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی 2 انگلیوں کو جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان پھر کوئی اور جو ہے وہ نبوت نہیں ہے۔ پھر جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کا اور کون سا موقع جو ہے وہ باقی رہ جائے گا؟ یعنی پھر اگر سب کچھ آنکھوں سے دیکھ ہی لیا تو غیب کی حالت میں ایمان لانے والا جو پہلی کنڈیشن ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں کیا چاہو، لہٰذا معافی مانگو اسے اپنے قصوروں کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے،
یعنی کہ جو تم وسپرنگ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کوئی دوسرا نہیں سن رہا، اور تمہارے ٹھکانے سے بھی جو ہے وہ خوب واقف ہے، یعنی کہاں رہتے ہو اور کہاں جو ہے وہ تمہارا جانے کا ارادہ ہے، اور ایون یہ کہ تمہاری قبر جو ہے وہ کہاں بنے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورج جو ہے وہ کیوں نہ نازل کی جاتی جس میں جو ہے انہیں جنگ کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی جب مکہ کے اندر مسلمان تھے ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی کہ دنیا کی یا بزدلی کی، تو وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر جو ہے وہ موت چھا گئی ہو۔ تو افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب باتیں کرتے ہیں تو بڑے لمبے لمبے خطبے، مگر جب ایک قطعی حکم انہیں دے دیا گیا یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا، تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں اگر سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی دیتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے ماؤ پھر گئے تو زمین میں جو ہے وہ فساد برپا کرو گے اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو واضح طور پر اللہ کا کوئی حکم پتہ چل جائے اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کو پھر نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے جو ہے وہ قفل چڑھے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی ان کے دلوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کوئی دروازہ بند کر دیتے ہیں نا تو اس کو آپ کھول کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جب کسی کے اوپر لاک لگا دیتے ہیں تو جب تک اس میں چابی نہیں گھمائیں گے، تالا نہیں کھلے گا، تب تک جو ہے وہ اندر انسان جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تالے جو دلوں کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو زنگ ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ دل کالے ہو جاتے ہیں، دل بنجر ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، تو ان کا علاج جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ وہ قرآن ہی کے اندر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو جو ہے وہ سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ یعنی قرآن کا حکم جاننے کے بعد بھی کہ اس کو پڑھنا سمجھنا فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کی طرف نہیں آتا تو پھر شیطان جو ہے اس کے لیے اس کتاب سے بھاگنا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے مصروفیات ہی ایسی کھڑی کر دیتا ہے تو اس کو پھر واپس پلٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور پھر وہ اسی میں جو ہے وہ امیدیں کرتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بخش دے گا۔ اور اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو جو ہے وہ ناپسند کرنے والوں کے ساتھ کرنے والوں کو کہہ دیا کہ بعض معاملات میں تو ہم تمہاری مانیں گے اور بعض معاملات میں ہم اللہ کی مانیں گے۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ کچھ جو ہے وہ دنیا رکھنے کے لیے، جیسے ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ دنیا رکھنے کے لیے اب ظاہر ہے رہنے کے لیے سب کچھ تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے، تو یہ تقریباً سیم ٹو سیم وہی بات ہے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے، یعنی یہ سب کرنے کے بعد جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ جب فرشتے جو ہیں وہ ان کی روحیں جو ہے وہ قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر جو ہے وہ مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یعنی گنہگار مسلمان یا کافر، جو بھی منافقین جو کہ اپنی مرضی سے دین کے احکامات میں ٹیمپرنگ کرنا چاہیں گے، اپنی مرضی سے اس پر چلنا چاہیں، جب ان کی روحیں نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ اور یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یعنی جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی روح جو ہے وہ سختی سے نکالی، کہ جیسے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ جان نکالنے کے لیے، اور کہا کہ گناہ گار کی جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں میت کے پاس اور کیا کہتے ہیں، اے خبیث روح باہر نکل، اور اللہ تجھ سے ناراض۔ تو یہ اس کو موت کے وقت ہی اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ ناراض ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کی رضا کا راستہ انہوں نے اختیار کرنا پسند نہ کیا، اور اس بنا پر انہوں نے اس کے سب اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے۔ تو گویا جو اللہ کے احکامات کو ناپسند کرتا ہے، اس کے راستے پر چلنا اس کو ناپسند ہے، دل کی تنگی ہے، گھٹن ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے اعمال بھی وہ کرتا ہے نا، کبھی چل دیے اور کبھی رک گئے تو وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ جو ہے وہ نہ نکالے گا، ابھار کر سامنے نہ لائے گا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تو تم انہیں پہچان ہی لو گے، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے جو ہے وہ خوب واقف ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی شکلیں بہت معصوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی باتوں سے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں، تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا اچھے برے حالات کے ذریعے،
تمہارے سامنے ان چیزوں کو لا کر جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اور جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اللہ یہ دیکھے کس کو اس کی رضا کے لیے اڈاپٹ کرتے ہو اور کس کو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، اور یہ دیکھنے کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم جو ہے وہ کون ہے، یعنی کون جو ہے وہ اللہ کے اوپر اپنے یقین اور بھروسے کو ان مشکل حالات میں بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا، جبکہ ان پہ جو ہے وہ راہ راست کھل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، واضح ہو چکی تھی، تو در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا جو ہے وہ غارت کر دے گا۔ وجہ ان کی کیا ہوگی؟ پھر ان کے اعمال۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو جو ہے وہ برباد نہ کر لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رکنا، سنت کو حقیر جاننا۔ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کام سنت ہے یا یہ فرض ہے، اور پھر اگر سنت ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر سنت ہی ہے نا یہ کہہ کے، تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اور پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کو خود ہی جو ہے وہ برباد کر لیا۔ اور کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں، مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز جو ہے وہ معاف نہ کرے گا، یعنی اگر انہوں نے توبہ اور معافی مانگ کر دنیا میں اپنے اعمال کو درست نہ کیا تو پھر آگے بھی ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ بس تم بودے نہ بنو، سست نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو اور خود آگے بڑھ کر لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی تہذیب کو یا ان کی تعلیم کو یا ان کی باتوں کو، اگر وہ جھوٹ ہیں اور حق اور سچ کے خلاف ہیں تو ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ نہ اپریشیٹ کرو نہ ان سے ایگری کرو، تم ہی جو ہے وہ غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہر چیز جو ہے وہ ضائع نہ کرے گا۔ تو گویا ایمان لا کر اس پر جم جانا کہ کیا کرتا ہے، انسان کے اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو، یعنی اللہ سے ڈر کر جو ہے وہ کام کرتے رہو جو تمہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال جو ہے وہ تم سے نہ مانگے گا، یعنی کچھ ہی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مال تو نہیں مانگے ہیں نا، اور جو مانگے ہیں وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگے، کیا کہا کہ تمہارا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اور اگر وہ کہیں تم سے تمہارے سب اعمال جو ہے وہ مانگ لے، تمہارے سارے مال جو ہے وہ تم سے مانگ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ کے پاس جتنا بینک بیلنس ہے نا اس رمضان میں سارا اس کی راہ میں خرچ کر دیں، یا گھر کے اندر جتنی بھی زائدہ ضرورت چیزیں وہ سب خرچ کر دیں، یا یہ کہ جو اپنی ضرورت ہی ہے ان کو بھی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو وہ سب کے سب جو ہے اگر تم سے طلب کر لے تو تم جو ہے وہ بخل کرو گے، تم پھر نہیں دو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے اس نے انسان سے اتنا ہی مانگا ہے جتنا کا وہ مکلف ہو سکتا ہے، جتنا کہ وہ دے سکتا ہے، اور وہ تمہارا کھوٹ جو ہے وہ ابھار لائے گا، یعنی کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا بخل ہے۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور اس پر تم میں سے جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان کی بدترین خصلات میں سے کیا ہے؟ بے صبرا پن، یعنی کہ جو کام کرنا اس کا فوری نتیجہ چاہنا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی بخل، یعنی دل کی تنگی، کہ دل تنگ ہونا کسی کام کو کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بد اخلاقی اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ۔ حالانکہ جو بخل کرتا ہے یعنی کہ دل اس کا تنگ ہوتا ہے، چاہے مال کے سلسلے میں یا چاہے کسی بھی اور صلاحیت کے سلسلے میں جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو کیا فرمایا گیا کہ در حقیقت وہ کیا کرتا ہے، اس کا بخل جو ہے اس کے اپنے ہی لیے، وہ اپنے ہی لیے بخل کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے جو ہے وہ محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی، نہ تمہارے پیسے کی، وہ جو چاہے اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے، وہ تمہیں صرف موقع دیتا ہے تاکہ تم اس کی خدمت کر کے، اس کے دین کی خدمت میں لگا کر اپنے آپ کو جو ہے اس کے ہاں سے اجر سمیٹو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے، یعنی اس اپرچونٹی کو اویل نہ کرنا چاہو گے، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے، تو اللہ جو ہے وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جو ہے وہ لے آئے گا، اور تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے اچھے جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوں گے، اچھے محبت کرنے والے ہوں گے، اور بخل کرنے والے جو ہے وہ نہ ہوں گے۔ اور اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا کہ اللہ یہ جو بھی خدمت سامنے نظر آ رہی ہے، دین کا کام کرنے کی یا بندوں کی خدمت کرنے کی، تو انسان اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے جو ہے میرے پاس جو خاص صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے مجھے اس چیز کے لیے چن لے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ کسی اور شخص کو جو ہے وہ نہ بدلنا۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ سورہ جو ہے اس کا پس منظر صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ باقی اصحاب بھی ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد صحاب کو جو ہے وہ تیار ہونے کا حکم دیا کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں گے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو مکہ جانے سے روک دیا گیا اہل مکہ کی طرف سے، اور پہلے یعنی کہ آپ کعبۃ اللہ کی زیارت جو ہے اس کو آپ کو نہ کرنے دی گئی، لیکن بعد میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ انہوں نے صلح کی اور اس بات پر ایگری کیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے لیکن اگلے سال آئیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں صحابہ کو جو ہے وہ بہت غم تھا، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد کعبہ کو دیکھنا تھا اور اسی سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ واپسی، کیونکہ وہیں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوروں کو بھی ذبح کیا حدیبیہ کے مقام پر، اور یہاں سے واپس جو ہے وہ مدینہ کا سفر شروع کیا، تو صحابہ کے اوپر جو ہے وہ غم کے اثرات تھے اور ڈپریشن کے اور پریشانی کے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اللہ نے یہ جو تمہارے یہ جو صلح ہوئی ہے جس کو تم اپنے لیے شکست تعبیر کر رہے ہو، کیونکہ اس میں کچھ جو تھی ایگریمنٹس کے اندر کچھ کلوز ایسے تھے، کچھ باتیں ایسی تھی کہ جس کو وہ لوگ جو ہے صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ ہماری انسلٹ ہے اور ہمیں جو ہے وہ دب کر صلح نہیں کرنی چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ صلح کر رہے تھے اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ فتح مبین ہے تمہارے لیے، اور آپ اسلم کو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں، کیونکہ چل رہا تھا کہ جو آپ کا ایکشن تھا، جو آپ نے اسٹیپ لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں اور اس کی جو اس سے حاصل ہونے وہ فوائد تھے ان کو سب کے سامنے جو ہے وہ لا رہا تھا۔ اور اس میں کیا کہا گیا کہ تمہیں جو ہے یہ فتح مبین ہے، اگرچہ کہ تم نے دب کر صلح کی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنے حق سے جب پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے بڑی خیر اور فائدہ جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اور تم کو جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ نصرت بخشے، یعنی اللہ نے یہ کیوں کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید فتوحات بخشے، تمہیں تمہاری سپورٹ کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت جو ہے وہ نازل فرمائی، یعنی جب یہ سخت معاملات ہو رہے تھے اور ان کو وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا تھا اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ اہل مکہ ان کے خلاف جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے مومنین کے دلوں کو پرسکون کیا، تاکہ کیونکہ جب انسان پینک ہوتا ہے نا تو پینک ہو کے بہت سے غلط ڈیسیجن جو ہے وہ لے لیتا ہے۔
تو ایسی پریشانی کی حالت میں پرسکون ہونا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پینک ہونے سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پرسکون کیا؟ تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں، یعنی ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، یعنی اللہ کے اوپر توکل میں۔ اور زمین و آسمان کے سب لشکر جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے جس سے چاہے اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے، یعنی کہ یہ تمہارے درمیان یہ جو صلح ہوئی ہے کہ کیوں ہوا ہے؟ تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی مسلمانوں نے جو بھی اس قسم کا رسول کی پیروی کی یا پرسکون رہے اور کسی قسم کے جو ہے وہ اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کو یہ توفیق دی تھی تاکہ اللہ ان کو جو ہے ان کے لیے جنت کو پکا کر دے، اس جنت کو جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں جو ہے وہ ان سے دور کر دے۔ تو اس صورت کے اندر بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے، پرسکون رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اچھے عمل جو ہیں ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی الٹیمیٹ سکسیس ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو ہے وہ سزا دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ، مشرک مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر بھی جو آیا، جو منافقت کریں، جو شرک کریں، جو اللہ کے متعلق جو ہے وہ برے برے گمان رکھتے ہیں اور برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا غضب جو ہے وہ ان پر نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کا غضب انہوں نے سمیٹا اور اس نے ان پر جو ہے وہ لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے، اور یہ بات دوسری دفعہ آ رہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے، پریشانی ہو، اور کو پتہ چلے کہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو اسی بات کا جو ہے وہ اللہ کو حوالہ دے کر جو ہے وہ انسان مانگے کہ اللہ آپ کے پاس تو ایسے لشکر ہیں جن کو کوئی اور نہیں جانتا، تو آپ جو ہے وہ میری مدد کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر کار نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی توقیر کرو، اور صبح و شام جو ہے وہ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں سب سے پہلے آپ وسلم کا مقام بتایا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد مومنین کو جو ہے وہ کرنے کے کام بتائے گئے۔ تو آپ کا مقام تو یہ ہے، لہٰذا اب تمہارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی جو ہے وہ عزت بھی کرو، اس کی توقیر بھی کرو، کیونکہ عزت جو ہے محبت کا پہلا درجہ ہوتا ہے، اور جب انسان کسی کی عزت نہ کرے تو اس کے لیے اس کے حکم کو ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر کیا کہا گیا کہ صبح و شام جو ہے وہ تسبیح کرو، تو صبح و شام کی تسبیح ایک دفعہ جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہے، اور اس کی تلقین بہت زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے جو اعمال جو ہیں جس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ صبح کے وقت تسبیح کرنا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور شام میں سورج غروب ہونے سے پہلے، تو ان کا جو ہے وہ خاص مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی جب کفار نے کہا کہ ہم لڑائی کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی ان کا جواب دیں گے، تو جتنے 600 صحاب ساتھ تھے ان سب سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ عہد لے رہے تھے کہ وہ لڑائی سے جان نہیں چھڑائیں گے اور پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کی عہد شکنی کا وبال جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا، پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، تو اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کی اس عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے ان کو عنقریب جو ہے وہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح اصحاب بدر کی خاص اہمیت ہے نا اسلامک ہسٹری میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح یہ جو اصحاب شجرہ ہیں ان کی بھی عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، اور ان کی بھی جو ہے وہ خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، تو شجر چونکہ عربی میں درخت کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے ان کا نام اصحاب شجرہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اور اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے، یعنی کہ جو اس موقع پر جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر میں مشغول کر رکھا تھا، بڑی مصروفیات تھی ہماری، اس وجہ سے ہم نہیں دین کے کام کے لیے نکل سکتے تھے، آپ ہمارے لیے کیا کریں، مغفرت کی دعا کریں آپ،
یہ لوگ اپنی زبانوں سے جو ہے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی ایسی باتیں کرنے والوں کے دلوں کے حال اللہ زیادہ بہتر جان رہا ہوتا ہے، اور یہ منہ سے جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہیں ان کی باتیں۔ ان سے کہنا اچھا اگر یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو جو ہے وہ روک دے گا، یعنی کہ تم نے اللہ کے دین سے ہاتھ روکا ہے تو پھر جب اللہ تمہارے لیے فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی اس کو روکنے کا اختیار نہیں رکھے گا، اور اگر وہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تو یعنی اس کو کوئی دوسرا روک نہیں سکتا، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی منہ سے تم وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، اور یہی جو ہے وہ منافقت ہوتی ہے، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز جو ہے وہ پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دل کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت جو ہے وہ برے گمان کیے، اور تم جو ہے وہ سخت بدباطن لوگ ہو، یعنی دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے یعنی اب سو اپنی اس بادشاہی کی وجہ سے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے، یعنی یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ مال غنیمت، کیونکہ آگے جو ہے وہ ایک اور جنگ اس کے بعد پیش آئی جو کہ غزوہ خیبر کی، تو کہا اس وقت یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ غنیمتوں کا وعدہ صرف مومنین سے کیا ہے، تو ان کو صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی اس جنگ میں تم جو ہے وہ شریک نہیں ہوگے، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ جو ہے وہ ہم سے حسد کر رہے ہو، یعنی پھر الٹا الزام تراشی پر اتر آئیں گے، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو ہے جو صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے یہ بھی کہنا کہ عنقریب تمہیں جو ہے وہ ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، یعنی اس وقت جو ہے وہ تمہیں موقع دیا جائے گا کہ تاکہ تم جو ہے وہ اپنی بہادری کو جوہر دکھاؤ، یا وہ جو ہے متی ہو جائیں گے، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں جو ہے وہ اچھا اجر دے گا، یعنی کہ تمہاری یہ جو سروسز ہیں آئندہ کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے جو ہے وہ منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو جو ہے وہ دردناک سزا دے گا، یعنی پھر تم نے اگر وعدہ کو پورا نہ کیا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی جو ہے وہ حرج نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو اس سے منہ پھیرے گا تو اللہ جو ہے وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ وہاں پر اس ایگریمنٹ کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لے رہے تھے صحابہ سے، اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، اور ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر جو ہے وہ سکینت نازل فرمائی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو اللہ کے اوپر ایمان اور توکل، اور ان کو جو ہے انعام میں قریبی جو ہے وہ فتح بخشی، یعنی کہ غزوہ خیبر کی شکل میں، اور بہت سا مال غنیمت بھی انہیں جو ہے وہ عطا کر دیا جسے وہ عنقریب جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست اور حکیم ہے، اور اللہ تم سے جو ہے وہ بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی یہ تو اس نے قریبی فتح دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ابھی تمہارے لیے جنہیں تم جو ہے وہ حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے جو ہے وہ تمہیں عطا کر دی ہے، تو لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے جو ہے وہ روک دیے ہیں، کیونکہ اس معاہدے کے تحت جو ہے اگلے 10 سالوں کے لیے اہل مکہ نے ایگری کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ شریک بھی نہیں ہوں گے، اور یہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں تاکہ یہ مومنوں کے لیے جو ہے وہ ایک نشانی ہو کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے، مومنوں کے لیے جو ہے وہ نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور بہت سی غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک جو ہے وہ قادر نہیں ہوئے ہو، یعنی اور دوسری قوموں کے خلاف بھی تمہیں اللہ فتح بخشے گا، اور اللہ نے ہر چیز کو جو ہے وہ گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے یعنی اہل مکہ تو یقیناً جو ہے وہ پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی مددگار نہ پاتے، یعنی ان کو شکست ہوتی، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی کہ جو نبی کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی شکست جو ہے وہ یقینی ہے، وہی ہے جس نے
مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ جو ہے وہ ان پر اٹھنے سے روک دیے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہاں آگے بیان کی جائے گی اب۔ حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے جانوروں کو یعنی قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا، اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہ جانتے تھے، یعنی جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور یہ مخاطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم ان کو پامال کر دو گے یعنی ان کو نقصان پہنچاؤ گے، تو اس سے تمہیں روکا نہ جاتا، یعنی کہ جنگ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہونے کی اجازت دے دیتا، اور جنگ نہ روکی جاتی۔ اور وہ اس لیے روکی گئی، جنگ اس لیے روکی گئی کہ تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، یعنی ابھی اور لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم جو ہے وہ سخت سزا دیتے، یعنی ایسے لوگوں کو، ایسے کافروں کو کے خلاف جنگ ہوتی اور یہ مارے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، ان کو پرسکون کر دیا تاکہ یہ جو ہے وہ غصے میں نہ آئے، اشتعال میں نہ آئے، اور جو ہے لڑائی کے اوپر آمادہ نہ ہو، اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند کیا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے، اور وہی اس کے جو ہے وہ زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، یعنی تقویٰ کے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ کون اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا ان کو ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی خشیت میں، خوف میں اور اللہ کی محبت میں جو ہے وہ ان کے لیے اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خواب دیکھا تھا تو لوگوں کو یہ تھا کہ نبی کا خواب ہوتا ہے وہ تو وہی الہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خواب سچا ہی تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، اور انشاءاللہ تم ضرور جو ہے، یعنی اللہ چاہے گا تو تم ضرور جو ہے مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو گئے، یعنی ابھی اس وقت داخل ہوتے بھی تو امن نہیں ہوتا، کفار تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے تھے، لیکن اللہ یہ وعدہ پورا کرے گا کیونکہ انہوں نے ایک کلوز اور ایک ایگریمنٹ یہ رکھا تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال جو ہے وہ عمرہ کرنے آئیں، اور تم جو ہے وہ اپنے سر منڈواؤ گے، تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر فیوچر میں انشاءاللہ یہ ہوگا، اور جو ہے وہ تم اپنے بال سرچواؤ گے اور تمہیں کوئی جو ہے وہ خوف نہ ہوگا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، لہٰذا اللہ نے اس لیے اس طریقے سے اس خواب کو پورا کیا، اس لیے وہ خواب جو ہے وہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے یہ قریبی فتح جو ہے وہ تم کو عطا فرما دی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو کے ساتھ ان کا ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں نیکسٹ ایئر جب عمرہ کے لیے آؤ گے تو پورے امن کے ساتھ عمرہ کرو گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا ہے، یعنی حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اور اس کو غلبہ ہونا ہی ہونا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس کو جو ہے وہ پوری دن سے دین پر غالب کر دے۔ آج بھی چاہے عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہودی اور باقی مذاہب کی، مسلمان جو ہے وہ تعداد میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو کم ہے، لیکن جو دلیل ہے دین کی مضبوط ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ ہر دین کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے، اور اس حقیقت پر اللہ جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے کہ یہ دین جو ہے یہ حق پر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ یہ صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ان کا کیا طرز عمل ہے، جب تم دیکھو گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے، انہیں کن کاموں میں مشغول دیکھو گے، انہیں تم رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، یعنی جو کام بھی وہ کر رہے ہوں گے اچھائی کے اور نیکی کے کر رہے ہوں گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صرف تورات کے اندر، یعنی سجود کے اثرات یہ نہیں کہ وہ جو گٹا سے پڑ جاتا ہے بلیک اس کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رکوع اور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر جو روشنی ہوتی ہے اور جو عاجزی ہوتی ہے اور جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ اس کی طرف سے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ ان کی یہ صرف تورات میں بھی بیان کی گئی ہے، یعنی کہ صرف آپ وسلم کی نشانیاں ہی نہیں بتائی گئی تھیں بلکہ آپ کے اصحاب کی، اور بلکہ جو چار اصحاب ہیں ان کی تو آگے خلافت کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں ان کی جو ہے وہ مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کون پھل نکالی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ایک چھوٹا سا پودا باہر نکلا، پھر اس کو جو ہے وہ تقویت دی، یعنی پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر وہ گدرائی، اور پھر وہ اپنے تنے پر پوری طرح جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، یعنی کہ مدینہ کے اندر جب اسلام آیا تو پھر کیسے جو ہے وہ ایک ریاست بن گئی اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دیکھا کرتے تھے تو ان کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوتے تھے، تو کہا کاش کرنے والوں کو جو ہے وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اور اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى ورحمة وبشرى للمسلمين۔